بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می اینی ملک اینڈ یو آر واچنگ می آن یوٹیوب اینڈ فیس بک. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین, حالات کافی زیادہ کرٹیکل ہو چکے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, سپریم کورٹ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, اور اگر ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تو وکلا ایک دفعہ پھر 2007 کی طرح نکلیں گے. تو وکلا اب نکل آئے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کی قیادت میں وکلا نے جو کمپین ہے وہ اپنی شروع کر دی ہے. وہ اپنا ملک بچانے, اپنے آئین کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے نکل آئے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر وکلا نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایک پرامن مظاہرہ کیا. وکلا نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آئین بچانے نکلے ہیں, وہ ملک بچانے نکلے ہیں. تو وکلا جب بھی نکلتے ہیں, وکلا کچھ نہ کچھ اس طرح کا جو لائے عمل ہے وہ ضرور کرتے ہیں. کیونکہ وکلا میری جب یہ فیصلہ ہوا تھا جس تاریخ کو, اس دن میری کچھ وکلا سے بات ہوئی تھی, کچھ سینئر وکیل تھے جن سے میری بات ہوئی تھی, اور ان سے میں نے ان کا لائے عمل پوچھا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ جاری کر دیے جائیں گے. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, جب ایک مجسٹریٹ کے فیصلے پہ جو ہے وہ یہ لاہور میں پہنچ سکتے ہیں, بنی گالا کا ایڈریس لکھا ہوا ہے لاہور میں, یہ وارنٹ گرفتاری لے کے پہنچ سکتے ہیں, اور وہاں پہ 24 گھنٹے پراپر ایک سرچ آپریشن یہ کرتے ہیں جس طرح کسی جو ہے وہ دہشت گرد کو یہ لوگ پکڑنے آئے ہیں, اور کوئی بہت بڑی دہشت گردوں کی تنظیم ہے جو چھپی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے نکالنا ہے. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تو اپنی ایک وقت ہوتی ہے نا. تو وکلا نے یہی کہا تھا, میرے کچھ سینئر وکیل نے کہا تھا, جاننے والے جو, انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا, لیکن اگر اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے کالا کوٹ ایسے ہی نہیں پہن رکھا. ہم جب کالے کوٹ والے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ معاملات کچھ اور طرح کے نظر آتے ہیں. تو آج وکلا کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود تھی, جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھی. اور اب خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کہیں ایسی سچویشن نہ آ جائے جبکہ ہر گلی ہر بازار میں ہمیں وکلا کا ایک گروہ نظر آئے, وکلا کا ایک پراپر جو ہے وہ ریلی نظر آئے. کیونکہ وکلا نے جو قربانیاں دی ہیں, جو اپنے ان کے جو ساتھی وکیل تھے ان کی جانیں گئی ہیں, ان کی جو عدالتوں پہ حملے کیے گئے ہیں, انہوں نے یہ بڑی قربانیاں دے کے یہ جو دوبارہ عدلیہ کی بحالی والا جو معاملہ تھا اس کو بحال کروایا تھا. عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ پہ کسی کا دباؤ برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی تو ہمارے ملک میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ پوری قوم کی نظر ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے, اگر ہم عام نارمل زندگی میں بھی بات کرتے ہیں, کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تو کہتا ہے جی چل تجھے عدالت میں دیکھوں گا میں. ایک سیدھی سی بات ہے, ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا تو کیا لگتا ہے کہ یہ قوم پھر عام لوگوں کے فیصلوں کو مانے گی؟ کیا کوئی عام آدمی کسی کو قتل کر دے گا, اسے کہیں دفعہ 302 کے تحت تمہیں سزائے موت دی, وہ کہے گا میں تو قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں. سیدھی سی بات ہے, بہت سادہ سی بات ہے. آپ لوگ ملک کے جو آئین بنایا ہوا ہے 1973 کا, جو بھٹو صاحب نے آئین اس کو جو کمپلیٹ کروایا تھا, آئین ان کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا, اس میں جو ترامیم ہوئی تھی, اس کے بعد بھٹو خاندان کے ہی لوگ جو کہ خود کو بھٹو کا وارث کہتے ہیں, وہ ایوان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اگر اس آئین پہ عمل درآمد ہوا تو مارشل لا لگ جائے گا. بلاول بھٹو صاحب, آپ کے نانا نے ہی آئین پاس کروایا تھا. تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس آئین کی بالادستی کے لیے ملک و قوم کے ساتھ نکلیں, ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کی اپنی والدہ شہید ہو گئی ہیں, آپ کے اپنے نانا, آپ کے ماموں, آپ کے پورا خاندان شہید ہو چکا ہے سوائے آپ کے والد صاحب کے. تو آپ اس آئین کو بھی دھجیاں اڑانا چاہ رہے ہیں, آپ اس آئین کو بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں. تو خدا را اس طرح کے حالات مت بنائیں, ملک و قوم کا سوچیں, کیونکہ ملک ہمارا اس کنڈیشن میں نہیں ہے. ہم لوگ مزید اس طرح کی کوتاہیاں کرنے کے فارم میں نہیں ہیں. ایک طرف چائنا, سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کر چکے ہیں, ان میں دوستی اتحاد قائم ہو چکا ہے جس کی جو سنگ بنیاد ہے عمران خان صاحب نے رکھی تھی. اور دوسری جانب ہم ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کی ویڈیوز آڈیوز لیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کرو بھائی, اپنے ساتھ والے ملکوں کو دیکھو. بنگلہ دیش تک ہم سے آگے نکل چکا ہے. جو بنگلہ دیش ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ, ہمارے ہی ملک کا ایک ٹکڑا, جس کے پاس ہم سے وسائل بہت زیادہ کم ہیں, وہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے. بھارت, جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا,
وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. ہم ابھی تک اسی ڈھابے کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے دھاندلی کیسے کرنی ہے, ہم نے کرپشن کیسے کرنی ہے, ہم ان چیزوں سے ہی نہیں نکل رہے. اگر کوئی ہمارے قابو میں آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر قابو میں نہیں آتا تو اس کی آڈیو ویڈیو ریلیز کر دو. خدا کے لیے ان آڈیوز ویڈیوز سے نکلیں اور ملک کی ترقی کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.